اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ سبق نمبر 11 کا دوسرا حصہ آج ہم پڑھنے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 1-1.5 ہفتے میں ہم یہ نورانی قاعدہ مکمل کر کے قرآن مجید کی جو بہت ہی بنیادی صورتیں ہیں، سورہ یاسین، سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک، یہ تمام صورتیں اس رمضان المبارک میں ہم انشاءاللہ تعالی حرف بحرف سیکھنے والے ہیں۔ اگر آپ کو قرآن مجید کی تلاوت درست کرنی ہے اور بہت ہی آسانی سے سیکھنا ہے تو اس نورانی قاعدے کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں، روزانہ کا سبق سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی قرآن مجید میں بہت آسانی کے ساتھ آپ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آسان الفاظ ہوں گے ان کو میں اس طرح پڑھتا جاؤں گا جو آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے، تاکہ وقت بچ جائے اور مختصر وقت میں ہم بہت سارے الفاظ جوڑنا ہجا کرنا سیکھ جائیں۔ جو مشکل الفاظ ہوں گے اس پر میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گا۔ یا خا زبر یخ، شین کھڑا زبر شا، یخشا، خا کو گلے سے نکالا، شین کے اوپر کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی مقدار اس کو ہم نے کھینچنا ہے، شین کھڑا زبر شا۔ یہ خالی یا کے بارے میں بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے الگ سے۔ یخشا، وقفاً، جب رکیں گے قرآن مجید میں اس لفظ پر تو وقف بھی اسی طریقے سے ہوگا جس طرح ہم نے ہجا کیا ہے، یعنی یخشا، اسی طرح یخشا۔ اگلا لفظ دیکھیں، یاسین زبر یس، عین کھڑا زبر ع، یسعی، وقفاً یسعی، دونوں ایک جیسے ہیں، یخشا اور یہ یسعی، عین کو گلے سے نکالا، یسعی۔ اگلا لفظ دیکھیں، میرا سمجھانا اگر آپ کو پسند آئے تو آپ حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، اس کے لیے جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلا لفظ دیکھیں، یا تا زبر یت، لام واو پیش لو، یتلو، وقفاً یتلو۔ یہ الف جمع کا ہوتا ہے، اس کو ہجا میں نہیں پڑھنا، رواں میں بھی نہیں پڑھنا، یہ صرف لکھائی میں آتا ہے، یتلو پڑھنا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، یا ہا زبر یہ، یہ چشمے والی ہا ہے، یا ہا زبر یہ۔ دال یا زیر دی، دال کو یا کے ساتھ ملا کر دال کو نیچے کی طرف کھینچا، یا کی لمٹ میں، یا دال یا زیر دی، یہدی، یہدی، وقفاً بھی سیم ہوگا، وقفاً یہدی، یہدی۔ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے کوئی علامت تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، یہاں الف کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم نے حمزہ پڑھ کر ہجا کرنا ہے۔ لام کے ساتھ کیوں ملائیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر یہ سکون جزم آ جائے اس کی وجہ سے ہم پہلے لفظ حرف کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یہاں لام کے اوپر سکون جزم ہے تو حمزہ کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ حمزہ لام زبر ال، قاف تا زبر قط، قاف کو تا کے ساتھ ملایا کیونکہ تا کے اوپر یہ سکون جزم ہے۔ قاف بڑی قاف ہے نقطے والی، موٹا پڑھیں گے، یہ تا نقطے والی باریک ہے، اس کو پتلا پڑھنا ہے۔ القط، القط، وقفاً بھی سیم ہوگا اس کا، یعنی رکنا بھی اس کا اسی طریقے سے ہوگا جس طرح ہجا کیا ہے، القط، القط۔ حمزہ میم زبر ام، ہا لام زیر ہل، ام ہل،
وقفاً امہل امہل حمزہ لام زبر ال ہا زبر ہا الہا، یعنی ایک ایک حرف جوڑتے جائیں اور پھر پیچھے سے پڑھتے جائیں. جیسے الہا کو ملایا ہا زبر ہا، اب دوبارہ پیچھے سے پڑھیں گے. بہت سارے ہوتے ہیں 3-4 الفاظ کو جوڑ لیتے ہیں پھر پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. سیکھنے کا طریقہ آسان یہی ہے. حمزہ لام زبر ال، پھر اب ہا کو پڑھا ہا زبر ہا، پھر اب جوڑ کر پورے لفظ کو پڑھا جتنے حرف کو ہم نے ہجا کیا ہے. الہا، اب میم کو جوڑیں گے، میم زبر ما، الہم، وقفاً الہم. وقف میں آخری حرف پر سکون جزم آ جاتا ہے، میم پر سکون دے دیں گے. الہم الہم. دال میم زبر دم، دال زبر دا، دم دا، میم زبر ما، دم داما، یہ ہے دم، یہ ہے دم. دم داما، جب رکیں گے وقف کریں گے تو وقفاً دم دم، سیم اس کی طرح میم ہو جائے گا. یہ میم پر زبر ہے لیکن جب رکتے ہیں تو آخری حرف پر یہ سکون جزم آتا ہے، تو یہاں پر بھی سکون جزم دے دیا تو اس کی طرح بن گیا دم. ٹھیک ہے، دم دم. اب آپ سوچیں گے یہ نورانی قاعدے میں ہم یہ حرف سیکھ رہے ہیں لفظ، تو یہ کہاں پر ہے قرآن مجید میں؟ تو یہ سورۃ الشمس میں آپ نے پڑھا ہوگا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ فَدَمْدَمَ. یہ سارے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں جو نورانی قاعدے میں دیے گئے ہیں سکھانے کے لیے. عین سین زبر عس، عین زبر ع، عس ع، سین زبر سا، عس عسا. پیچھے جو تھا دم داما، یہ اس کے وزن پر ہے اس کی طرح. عس عسا، جب رکیں گے وقف کریں گے تو سکون آ جائے گا سین پر، اور دونوں عین کو ہم نے گلے سے نکالنا ہے. عس عسا وقفاً عس 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 عس. یہاں پر حمزہ کو عین کے ساتھ ملانا ہے، حمزہ کی آواز آئے پھر عین کی. بہت سارے اس میں غلطی کرتے ہیں. یہ سورۃ الکافرون میں 2-3 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، تو یہاں پر سیکھ لیں تاکہ سورۃ الکافرون میں پریشانی نہ ہو. حمزہ عین زبر آ، حمزہ کی آواز پھر عین کی آ. ٹھیک ہے، بہت سارے شروع میں عین نکال لیتے ہیں. حمزہ عین زبر آ، شروع سے عین نہیں ہے، پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے. حمزہ عین زبر آ، حمزہ کو عین کے ساتھ ملایا آ. با پیش بو، آ بو، آ بو. دال پیش دو، آ بودو، آ بودو. وقفاً آ بود، آخری حرف پر سکون جزم آ گیا وقف میں. اعبد اعبد. یہ لفظ بھی پچھلے لفظ کی طرح ہے، اس میں صرف شروع میں حمزہ ہے اور یہاں پر صرف نون ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظ سورۃ الفاتحہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے، ایاک نعبد، یہ والا لفظ ہے. نون عین زبر نا، با پیش بو، نعبو. دال پیش دو، نعبدو نعبدو. وقفاً نعبد نعبد. یا حا زبر یح، حا کو گلے سے نکالا جس طرح عین کو نکالا. یا حا زبر یح. سین زبر سا، یحسا. با پیش بو، یحسبو یحسبو. وقفاً یحسب یحسب. یا شین زبر یش، ہا زبر ہا، یش ہا. دال پیش دو، یشہدو. وقفاً
یشہد یشہد. سین پیش سو، یہ سین اور اوپر پیش، اس کو واضح طور پر کہنا ہے. سین پیش سو. طا زیر طی، بڑی طا ہے موٹا کیا. سوطی سوطی. حا تا زبر حت، سوطیحت. یہ تا کو باریک پڑھ لیتے ہیں بہت سارے. سوطیحت تو باریک تا نہیں ہے، باریک تا یہ ہے، یہ بڑی طا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے. سوطیحت. وقفاً سوطیحت سوطیحت. کاف پیش کو، شین زیر شی، کوشی. طا تا زبر طت، کوشی طت. بڑی طا کو باریک تا کے ساتھ ملایا. کوشی طت. وقفاً کوشی طت. ان الفاظ کا وقف سیم ہوتا ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ الفاظ کے آخری حرف پہلے سے ہی ان پر سکون جزم ہوتا ہے. دیکھیں تو پہلے سے ہی سکون جزم ہے، وقف میں بھی ہم نے لگانا ہے تو سیم اس کا وقف ہوتا ہے. کوشی طت وقفاً کوشی طت. یاسین پیش یس، قاف واو زبر قو، اس کو پڑھنا قو. یس قو. نون زبر نہ، یس قون. وقفاً یس قون یس قون. یا فا زبر یف، عین زبر ع، یفع. لام واو پیش لو، یفعلو. نون زبر نہ، یفعلون. وقفاً یفعلون. یا عین زبر یع، یہ میم ہے، میم زبر ما، یعم. لام واو پیش لو، یعملو. نون زبر نہ، یعملون. عین کو گلے سے نکالا، یعملون. وقفاً یعملون یعملون. اگلا لفظ آ رہا ہے اس میں لام پہلے ہوگا میم بعد میں، اس کو دیکھ لیں. یہاں میم پہلے لام بعد میں، یعملون. دیکھیں اس میں لام پہلے ہے اور میم بعد میں. یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو توجہ دینی ہوتی ہے بہت سارے. ایک کی جگہ دوسرا پڑھ لیتے ہیں. یا عین زبر یع، لام زبر لا، یعلا. میم واو پیش مو، یعلمو. نون زبر نہ، یعلمون. وقفاً یعلمون. یا ضاد زبر یض، حا زبر حا، یضح. کاف واو پیش کو، یضحکو. نون زبر نہ، یضحکون. وقفاً یضحکون. اس لفظ پر زبان کی سائڈ رائٹ سائڈ لگائیں یا لیفٹ سائڈ لگائیں، پھر جو آواز نکلتی ہے وہ اس کی آواز ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے. یضحکون. یا کاف زبر یک، سین زیر سی، یکسی. با واو پیش بو، یکسبو. نون زبر نہ، یکسبون. وقفاً یکسبون. واو زبر و، ضاد عین زبر ضع،
وضع نون الف زبر نا وضعنا وقفا وضعنا میم الف زبر ما یا زبر یا ما یا شین الف مد زبر شا شین الف مد زبر چاروں کا نام لیا اور اس کو 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے مد کو شین الف مد زبر شا ما یشا حمزہ پیش او ما یشاء وقفاً ما یشاء آخری حرف پر سکون جزم آیا حمزہ پر تو ما یشاء. اس سبق کا آخری لفظ دیکھیں. یہ لفظ ہے اس کو ہم ہجا کرتے ہیں. یہ باریک تا ہے اور بڑی طا کو عین کے ساتھ ملا ہے. آخری تا پر یہ سکون یہ پیش ہے تو آخر میں ہم نے سکون جزم لگانا ہے جب ہم وقف کریں گے. حمزہ حسین زیر اس تا زبر تا اس تا طا عین زبر طا استا طا. ٹھیک ہے یہ باریک تا استا اس کے بعد بڑی طا پڑی طا تا پیش تو استا طا تو وقفاً استا طعت طعت کیونکہ آخری یہ عین بھی سکون جزم ہے اس پر پہلے سے اور جب ہم وقف کریں گے تو تا پر سکون جزم آتا ہے تو تھوڑا سا پڑھنا مشکل بنتا ہے تو لیکن ایسا مشکل نہیں ہے. آپ نے پڑھنا ہے استا طعت ت پڑھ دینا آخر میں ت استطعت وقفاً استطعت. آج کا سبق یہاں تک ہے. اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں. دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.